اگر یہ لوگ، یہ یورپین کنٹریز میں، مغرب میں رہنے والے، اگر یہ لوگ بائبل کا مطالعہ کریں، انجیل کا، تو انجیل بھی بتاتی ہے کہ خبردار کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ انجیل کی بھی یہ تعلیمات ہیں کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، چاہے وہ کسی بھی پیغمبر کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہو، ان کا ادب و احترام کرو۔ یہ متی کی انجیل ہے، جسے انگلش میں میتھیو بولتے ہیں، بائبل، متی کی انجیل، اس کا باب 5 ہے، آیت نمبر 22۔ اس میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو چھپی ہوئی ہے انجیل تحریف ہو چکا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اگر تم کسی کو برا کہو گے تو تم سے یہودیوں کی عدالت میں چارہ جوئی ہوگی، تم سے یہودیوں کی عدالت میں چارہ جوئی ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا اگر تم کسی کو برا کہو گے۔ اگر تم کسی کو نادان یا اجڑ نام سے پکارو گے تو دوزخ کی آگ کے مستحق ہوگے۔ آپ اندازہ کریں، کسی کی معاشرتی لحاظ سے کسی کو برا بلا کہہ دیا، اس کا نام بگاڑ دیا، تو متی کی انجیل میں ہے کہ اس کے سبب بھی دوزخ کی آگ نصیب ہوگی۔ تو کیا انہیں خبر نہیں کہ 2.25 ارب جو مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں، قرآن کی توہین کر کے، پیغمبر اسلام کی توہین کر کے، معاذ اللہ، وہ کتنے مسلمانوں کا دل دکھا رہے ہیں؟ 2 ارب مسلمانوں کا دل دکھا رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو زخمی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو منتشر کر رہے ہیں۔ کیا اس کی رب کی بارگاہ میں گرفت نہیں ہوگی؟ پھر اسی متی کی انجیل میں ہے، باب 7 اس کی 12 نمبر آیت میں ہے، وہ دیکھیں کیا جملے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، دوسروں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو جس کی تم ان سے اپنے لیے کرنے کی امید رکھتے ہو، یعنی جیسے تم امید رکھتے ہو کہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، فرمایا تم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور آگے فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ادب اور حیا کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور متی کی انجیل سے دوسروں کے مذہب کا تعلیمات کا حیا کیا گیا ہے۔ تو اب یہ کہاں ہے جو انجیل کو، بائبل کو ماننے والے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسے فتنہ پرور انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، یہ حضرت یسوع مسیح کی تعلیم کو بھی نہیں مان رہے، ان کی تعلیم کو بھی نہیں مان رہے، یہ صرف انسانوں کے اندر فتنہ اور فساد چاہتے ہیں۔ اب ایک اور مقام پر سنیے، مقدس روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقدس روح سے سمجھتے ہیں، اس کی گستاخی کے بارے میں یہ متی کی انجیل ہے، باب نمبر 12 اس کی آیات ہیں 31-32، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان کوڈ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ لوگوں سے سرزد ہونے والا ہر گناہ اور ہر کہی جانے والی ہر بات کی برائی اور الزام کے لیے معافی ہے۔ لوگوں کے لیے اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو، کوئی برا بلا کہتے ہو، فرماتے ہیں اس پر معافی ہو سکتی ہے، اس پر معافی ہو سکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں اس کے برخلاف مقدس روح سے گستاخی کے لیے معافی ہرگز نہیں، مقدس روح کے لیے گستاخی کی معافی ہرگز نہیں۔ اس سے وہ اپنے عقیدہ تثلیث کے طور پر لے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا حضرت مریم علیہ السلام مراد ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مقدس روح کی گستاخی کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں ابن آدم کی مخالفت میں اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن کوئی مقدس روح کی مخالفت میں اگر کوئی لبوں کو جنبش دے تو اس کے لیے نہ اس دنیا میں اور نہ آنے والی دنیا یعنی آخرت میں کوئی معافی ہے۔
جو کس کی گستاخی کرے؟ مقدس روح کی، جو ان کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت جبرائیل یا اللہ ان تینوں کو ملا کر مقدس روح بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو ان کی گستاخی کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ تعلیمات تم نے انجیل میں نہیں پڑھی، بائبل میں نہیں پڑھی؟ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف سپیچ، آزادی اظہار رائے، یہ ہر بندے کو ہے، لیکن اس کی حدود بھی ہیں، اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، اس کی قیود بھی ہیں۔ اور خود انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر ان مقدسات کی توہین کرے گا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جب معافی نہیں تو پھر ظاہراً بات ہے اس کے لیے سخت سے سخت ترین سزا ہے، اس کے لیے پھر پھانسی کا پھندہ ہے، اس کے لیے عمر قید ہے، اور اس طرح کی سخت سزائیں ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام ان کی گستاخی قابل معافی نہیں، تو اللہ رب العزت کی قسم قرآن کی توہین، قرآن کی بے حرمتی اور پیغمبر اسلام صاحب قرآن کی بے حرمتی یہ بھی قابل معافی ہرگز نہیں ہے، یہ بھی قابل معافی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی گرفت ہوگی۔ جس طرح ان کی معافی نہیں ہو سکتی اس طرح اس کی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔